تقریر کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور وقت کی قلت ہے، مجھے ٹائم کی کوئی پابندی بھی نہیں دی گئی ہے کہ اتنے وقت پر آپ کو ختم کرنا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ آنے والے امام صاحب اور تقریر کرنے والے خطیب کے بیچ میں آپ کی بیچ میں دیوار بننے کی کوشش کروں، نہیں میں نہیں چاہتا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب حضرت تشریف لائیں گے مائک ان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90 سال تک یہاں کوئی اولاد نہیں، کس کے یہاں؟ زکریا علیہ السلام کے یہاں تک کہ لوگوں نے کہا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کی جو زوجائے محترمہ ہیں، بیوی ہیں، یہ بانجھ ہیں، ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوگا۔ ایک دن حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے دربار میں، جس کو محراب مریم کہا گیا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں اپنے کسی بزرگ کی خانقاہ ہو، اس خانقاہ میں جہاں بزرگ آرام کرتے ہو، قیام گاہ، جہاں رات دن کھانا پینا ہوتا ہو وہ جگہ، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہ کی زندگی کو اگر آپ پڑھیں گے تو ایک الگ ٹاپک ہے، الگ میٹر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی شان عطا فرمائی، کیوں عطا فرمائی، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کبھی زندگی نے ساتھ دیا، سانسیں باقی رہی، وفا نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کبھی ذکر کریں گے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں، کچھ بچے دنیا میں ایسے آئے ہیں جن کی آمد سے پہلے، جن کی ولادت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو شان عطا فرمائی اس شان کو بیان کیا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا ایک دن حضرت مریم کو کھانا کھلانا یا نگرانی کرنا، دیکھ بھال کرنا، یہ حضرت زکریا علیہ السلام کے ذمہ تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام اس کا خیال بھی رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت الہی ہے، کئی سالوں تک کسی کے یہاں اولاد نہیں ہوتی، کسی کے 15 سال 20 سال نکل جاتے ہیں، 30 سال کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرماتا ہے اور اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ محراب مریم میں بے موسم کے پھل موجود ہیں۔ آپ مجھے بتائیں جلالی کی تقریر سننا چاہیں گے اور کرسی توڑنے والا خطاب سننا چاہیں گے، سنجیدگی سے آپ نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث پاک کی شان دیکھیں۔ جب محراب مریم میں بے موسم کے پھل حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھے، بے موسم میں سمجھتے ہو ابھی موسم جس پھل کا ہے وہ اگر موسم ٹھنڈی کے موسم میں اگر وہ پھل ملے تو آپ کہیں گے یہ بے موسم کا پھل ہے۔ بے موسم کے پھلوں کو جب حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ کے نبی تھے، رب کی بارگاہ میں عرض کی میرے مولا تو جب محراب مریم میں بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو 90 سال کی عمر میں زکریا کو بیٹا بھی دے سکتا ہے، بولیں سبحان اللہ۔ 90 سال کی عمر میں زکریا علیہ السلام کو بیٹا بھی دے سکتا ہے۔ تیرے یہاں کسی شے کی کمی نہیں ہے میرے مالک۔ محراب مریم میں کھڑے ہو کر کے زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا، بولے سبحان اللہ۔ ایک جملہ اور عرض کرتا چلوں کہ محراب مریم میں یعنی جس جگہ پر حضرت زکریا نے دعا فرمائی، اب ظاہر سی بات ہے کہ 90 سال کی عمر میں کہاں دعا نہیں مانگی ہوگی زکریا علیہ السلام نے۔ سجدے میں گئے ہوں گے تب بھی اولاد کے لیے دعا مانگی ہوگی، اور رب کی بارگاہ میں جب بھی عرض کیا ہوگا، مقدس جگہوں پر آپ تشریف لے گئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، محراب مریم میں کھڑے ہو کر کے جب دعا مانگی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ سدرا کے مکی حضرت جبریل امین کو پیغام دیا کہ اے جبرائیل سدرا پہ مت بیٹھو، زکریا علیہ السلام کے پاس محراب مریم میں چلے جاؤ اور انہیں خوشخبری سنا دو، انہیں یہ پیغام دے دو کہ تیری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہے۔ رب قدیر تمہیں 9 مہینے کے بعد میں آپ کو ایک ایسا
ایسا بیٹا عطا فرمائے گا جن کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام ہوگا، اور وہ اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا نبی ہوگا۔ بولے سبحان اللہ۔ محراب مریم میں جہاں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی ہے نا، وہ جگہ کسی نبی کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے، وہ جگہ کسی ولی کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ پتا چلا کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جو دعائیں مانگی جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ والوں کے صدقے میں اللہ والے جہاں ٹھہر جاتے ہیں، جہاں عبادتیں کرتے ہیں، جہاں ریاضتیں کرتے ہیں، جہاں ذکر اللہ کرتے ہیں، جہاں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس جگہ پر اگر کوئی بندہ جا کر کے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، دیکھا کہ جیسا کہ قرآن مقدس میں اس کا ذکر ہے، ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جایا کرو، پروردگار عالم اللہ والوں کے صدقے میں دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیں، میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد ہونے والی، ولادت ہونے والی، آپ اس دنیا میں بشریت کا لباس پہن کر کے تشریف لانے والے ہیں، تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے لے کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک سارے نبیوں نے آپ کے آنے کی خوشخبری، آپ کے آمد کا ذکر، آپ کی آمد کا تذکرہ، آپ کی ولادت کا ذکر، حالانکہ محفل اپنی امت کی سجاتے تھے اور ذکر مصطفیٰ کا کیا کرتے تھے۔ ایک جملہ دے کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کروں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، بزرگان دین سے ہم سب کو وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے، پروردگار عالم غوث اعظم کے صدقے میں اس محفل کو قبول فرما کر کے اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے بخشش اور مغفرت اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان دیکھیں، جیسے میرے اور آپ کے نبی کی آمد سے پہلے نبیوں نے مصطفیٰ کی آمد کا، مصطفیٰ کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا اور خوشخبری سنائی، اسی طرح میرے اور آپ کے غوث اعظم کی آمد سے پہلے جو ولی تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، جن کے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت کا تاج رکھا تھا، وہ ولی جب اپنے مریدوں میں، اپنے چاہنے والوں میں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں میں جب بیٹھتے تھے، ذکر کرتے تھے، تو محفلیں ان کے مریدوں کی ہوا کرتی تھی اور ذکر غوث اعظم کا ہوا کرتا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جیسے نبیوں میں مصطفیٰ کا مقام ہے، اسی طرح ولیوں میں غوث اعظم کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث الورا کے صدقے میں ہم سب کو نیک اور اچھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ زندگی کی بچی ہوئی سانسیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی محبت میں، اپنے محبوب کی آل کی محبت میں ہم سب کو بشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم آج کی مقدس پاکیزہ شب کے صدقے میں آنے والے، سننے والے، بیٹھنے والے سب کی نیک اور جائز تمنائیں، آرزویں، خواہشوں کو پوری فرمائے۔ تو کچھ بھی بیان ہوا اس میں کچھ غلطی ہوئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔